فتح مکہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام مشرکین کو معاف فرما دیا، حتیٰ کہ اپنی بیٹی کے قاتل کو بھی معاف کر دیا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 4 افراد کے نام لے کر فرمایا کہ یہ اگر چاروں کعبۃ اللہ کے پردوں کے اندر بھی چھپ جائیں تو بھی انہیں وہاں سے ڈھونڈ کر نکال کر قتل کر دو۔ ان میں سے ایک حضرت عثمان غنی۔ فتح مکہ کے دن پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوائے 4 مردوں اور 2 عورتوں کے سب کو عام معافی دے دی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انہیں قتل کر دو، اگرچہ تم انہیں کعبۃ اللہ کے پردوں کے ساتھ بھی چمٹے ہوئے یا چھپے ہوئے پاؤ۔ جن 4 لوگوں کو معافی نہیں دی تھی وہ 4 افراد یہ تھے: دشمن اسلام ابو جہل کا بیٹا اکرمہ بن ابی جہل، عبداللہ بن خطل، مقیس بن سبابہ اور عبداللہ بن سعد بن ابی سرا، اور مقیس کی 2 لونڈیاں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ہجویہ گیت لکھا کرتی تھیں اور گایا کرتی تھیں۔ مرتدین کی ایک بہت لمبی فہرست ہے جن کے قتل کا حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود دیا، لیکن ایک شخص ایسا بھی ہے جو کہ کاتبین وحی میں شمار ہوتا تھا اور کاتبین وحی میں شمار ہونے کے باوجود مرتد ہوا۔ اس کا نام عبداللہ بن سعد بن ابی سرہ تھا۔ یہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا رضائی بھائی تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے جس دائی سے دودھ پیا تھا اس کا ایک اپنا بھی بیٹا تھا جس کا نام عبداللہ بن سعد بن ابی سرہ تھا۔ چنانچہ اس لحاظ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اور یہ سعد بن ابی سعد سرہ آپس میں رضائی بھائی ہوئے۔ اس نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے توسط سے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک رسائی حاصل کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر کے ایمان قبول کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب معلوم ہوا کہ یہ لکھنا پڑھنا جانتا ہے تو آپ نے اس کے لکھنے پڑھنے کی صلاحیت کو بروئے کار لاتے ہوئے اس کو اپنا کاتب مقرر فرمایا اور یوں یہ کاتبین وحی میں شامل ہو گیا۔ محترم ساتھیوں، کاتبین وحی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روبرو بیٹھا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے والی وحی کو اپنی مقدس زبان سے تلاوت فرمایا کرتے تھے اور یہ پاس بیٹھے ہوئے کاتبین وحی اس کو سن کر لکھ لیا کرتے تھے۔ امام زہری ابن خلدون کی ایک روایت بیان کرتے ہوئے یوں لکھتے ہیں کہ ایک دن کسی سورت کے نزول کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب وحی لکھوائی تو اس کے آخر پر سعد ابن سرہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں ایک توصیفی اور تعریفی جملہ اپنی زبان سے ادا کیا جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے حد پسند آیا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے ارشاد فرمایا کہ اے ابن سرہ، اس آیت کے آخر میں اس جملے کو بھی ایسے ہی شامل کر لو۔ تو ابن سرہ بہت حیران ہوئے کہ یہ جملہ تو میں نے اپنی زبان سے ادا کیا ہے، تو پھر یہ وحی کا حصہ کیسے بن سکتا ہے؟ اس واقعہ کے بعد ابن سرہ اسلام سے مرتد ہو گیا اور یہ مکہ بھاگ گیا۔ وہاں جا کر اس نے واویلا مچانا شروع کر دیا اور لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف اکسانا شروع کر دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نزول ہونے والی آیات میں ہم خود تبدیلی کر دیا کرتے تھے۔ اس نے وہاں پر جا کر یہ واقعہ بھی بڑھا چڑھا کر بیان کیا کہ میرے منہ سے نکلنے والے الفاظ کو بھی وحی میں شامل کر لیا گیا، تو یہ وحی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیسے ہوئی؟ اس میں تو عام انسانوں کی زبان کے اور ان کے لہجے کے بھی الفاظ شامل ہیں۔ چنانچہ اس بدبخت شخص نے مکہ مکرمہ جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور قرآن مجید کی آیات کی توہین کرنا شروع کر دی اور ان کا مذاق اڑانا شروع کر دیا اور عام مسلمانوں کو قرآن مجید اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کردار کے بارے میں شکوک و شبہات میں ڈالنے لگا۔ یہی وجہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر ابن سرہ کے ساتھ سختی سے پیش آنے کا اور اس کو قتل کر دینے کا حکم دیا اور ارشاد فرمایا کہ اگر یہ کعبے کے اندر کعبے کے پردوں کے ساتھ بھی چھپ جائے تو اس کو وہاں سے نکال کر بھی ختم کر دیا جائے، کیونکہ اس بدبخت کی سزا یہی ہے کہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کی اور ان کی ذات اقدس پر مسلمانوں کے درمیان شکوک و شبہات پیدا کیے۔
جب اس کے قتل کا حکم صادر کیا گیا تو یہ سن کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ جا کر پناہ گزین ہو گیا اور وہاں پر چھپ گیا۔ اب چونکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے رضائی بھائی تھے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر آپ سے سفارش کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے تو اس کی سفارش قبول نہ کی۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کی درخواست اور سفارش کی کہ ابن سرح کی بیعت لے لیجئے اور اس کو معاف فرما دیجئے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 بار اس کی بیعت کو قبول نہ کیا، مگر پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اصرار پر اس کی بیعت قبول کر لی اور ساتھ ہی اپنے صحابہ کرام کو ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی اللہ کا نیک بندہ ایسا نہ تھا جو کہ اٹھ کر اس کا کام تمام کر دیتا کہ میں اس کی بیعت لینے سے انکار کر رہا ہوں۔ صحابہ کرام اجمعین نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، آپ نے ہمیں کوئی واضح اشارہ نہ فرمایا تھا، اس لیے ہم آپ کا مقصد سمجھ نہ سکے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو ختم کرنے کا حکم صادر فرما رہے ہیں۔ کاش آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں کوئی اشارہ کر دیتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ منصب نبوت کے خلاف ہے کہ کوئی بھی نبی ایسے خفیہ طور پر اشارہ کرے۔ عزیزان گرامی، اس بات پر تو تمام تاریخ دانوں کا اجماع ہے کہ ابن سرح مرتدین میں شامل تھا، چونکہ بعد میں اس نے اسلام کو دوبارہ قبول کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دوبارہ بیعت لینے میں بھی کامیاب ہو گیا تھا، لیکن اس کے بعد بھی اس کا کردار شکوک و شبہات کا ہی شکار رہا اور صحابہ کرام اجمعین اس کے ساتھ بیٹھنے سے اور اس کے ساتھ بات کرنے سے پرہیز ہی کیا کرتے تھے۔ خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابن سرح کو مصر کا گورنر بنا کر مصر روانہ کر دیا تھا، اور مصر میں اپنی حکومت کے دوران اس نے بہت سی فاش غلطیاں بھی کیں، ظلم و ستم اور ناانصافی کا ارتکاب کیا، اور اس کی بہت سی شکایات خلیفہ وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی وقتاً فوقتاً پیش ہوتی رہتی تھیں، اور کئی بار اس نے شکایات لے کر جانے والے وفد کو بھی ظلم و ستم کا نشانہ بھی بنایا، اور ان میں سے کچھ لوگوں کو اس نے قتل بھی کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرزنش پر ابن سرح کو بعد میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصر کی گورنری سے معزول کر دیا تھا، اور اس کی جگہ پر محمد ابن ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مصر کا گورنر بنا کر مصر بھیج دیا تھا۔ امام طبری اور سیرت حشام میں ابن سرح کے علاوہ اور بھی مرتدین کے نام سامنے آتے ہیں جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر عام معافی کے باوجود قتل کر دینے کا حکم فرمایا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر سب کے لیے عام معافی کا اعلان کیا، یہاں تک کہ اپنی بیٹی سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے قاتل کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاف فرما دیا تھا، لیکن اہل مرتدین کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے قتل کر دینے کا حکم عطا فرمایا تھا، کیونکہ ان کا گناہ بہت بڑا تھا، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لاریب کلام قرآن مجید کی توہین کی تھی اور اس کا مذاق اڑایا تھا، اور مسلمانوں کے درمیان فتنہ، فساد اور شکوک و شبہات کو پیدا کرنے کی جسارت کی تھی۔ اکرمہ ابن ابی جہل جو کہ مرتدین میں سے تو نہ تھا، لیکن یہ مرتدین کے ساتھ ہی مکہ سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا تھا، لیکن بعد میں انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عظیم میں حاضر ہو کر معافی کے خواست گوار ہوئے تھے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو معاف فرما دیا تھا اور ان کی بیعت قبول کر لی تھی، اور یہ صحابی کے رتبے پر فائز ہوئے تھے اور جنگ یرموک کے موقع پر یہ شہید ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارا حشر بھی اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے ساتھ کرے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت ہمیں نصیب فرمائے۔